السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید فرحان جاوید۔ آج ایک موضوع پر کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی اور موضوع اصل میں یہ تھا کہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا تھوڑا سا حصہ، تو اس سے پھر ذرا غور کیا تو سمجھ آیا کہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ اس نے سکھا دیا، اور وہ یہ ہے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ یہ مختصر سے چند ایک الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک تعلیم کیے جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا ایک میسیج ہے، زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ اس میں چھپا ہوا ہے۔ جب میں نے غور کیا تو کہ فاعف عنہم، درگزر والا معاملہ فرمائیے۔ میں ترجمہ نہیں اس کا کر رہا، میں اس کے مفہوم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجئے، وشاورہم، اور ان سے مشورہ کیجئے، فی الامر، جو بھی کوئی معاملہ درپیش ہو۔ اب یہ جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں، اس سے جو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا وہ یہ تھا کہ فاعف عنہم، اس سے ہمیں جو میسیج ملا وہ یہ ہے کہ ماضی کو بھلا دیں، ماضی کو بھلا دیں، لیکن بھلائیں کیسے؟ واستغفر لہم، کہ اپنے اکاؤنٹ سے جتنی بھی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں تھیں، جتنی بھی کمزوریاں تھیں، ان سب کو استغفار کے ذریعے مٹا دیں۔ وشاورہم فی الامر، اور اس کے بعد جو صاحب سمجھ بوجھ، فہم و فراست لوگ ہوں، ان کو اپنے مشورے میں ضرور شامل کریں، ان سے مشورہ ضرور کریں، ان سے مشورہ ضرور لیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کریں تو اس پہ ڈٹ جائیں، کوئی فیصلہ کریں، عزم کریں، ارادہ جب کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کے بعد پھر ڈٹیں، اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کریں، اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یعنی اس میں جو سکھانے والی بات، جو سیکھنے والی بات اور سکھانے والی بات تھی، بہت سی باتوں کے ساتھ، ان میں سے ایک یہ تھی کہ گزشتہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی ناکامیاں سمیٹیں، جو کچھ بھی یعنی جس طرح بھی زندگی گزار دی، جو ہو چکا، فارگیٹ دی پاسٹ۔ اس کے بعد وشاورہم، یعنی واستغفر لہم، اس میں سے جو ہمیں ایک آئیڈیا یہ ملا کہ ایک جو ہماری کمی کوتاہیاں گناہوں سے متعلق ہوں یا ہماری شخصیت سے متعلق ہوں، ان کی اصلاح کی طرف جانا ہے، ان کو معاف کروانا ہے، جو ماضی کی وجہ سے ہمارے مزاج بن چکے ہیں اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر صاحب فہم و فراست لوگوں سے مشاورت رکھنی ہے، ان سے میل جول رکھنا ہے، ان سے مشاورت رکھنی ہے، ان سے یعنی ہم نے گائیڈنس لینی ہے، ان کی سرپرستی میں آنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ سارے مشورے کرنے کے بعد اور اپنے ماضی کو بھلانے کے بعد، ماضی کی جتنی کمی کوتاہیاں ہیں ان سب کو ختم کرنے کے بعد، ان سب کو ربڑ سے مٹا دینے کے بعد، اریز کرنے کے بعد، بلکہ فارمیٹ کر دینے کے بعد کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد پھر ہم نے مشورہ کرنا ہے صاحب فہم و فراست لوگوں سے، قابل اور ذی شعور لوگوں سے، اور جب مشورہ کر لیں گے اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا ہے۔ ہم میں سے اکثریت کیا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ٹھوکریں بہت زیادہ پڑتی ہیں، کہ پہلے ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور جب پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ٹھوکریں لگتی ہیں، پھر ہم مشورے کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے اس سیکوینس کو الٹا دیا ہوتا ہے، یعنی پہلے ہم فیصلہ کرتے ہیں، اور فیصلے کے بعد پھر ہم مشوروں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور مشوروں کے بعد پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم سے کیا ہو گیا۔ تو اسی لیے ہمیں اس سیکوینس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم اس سیکوینس کو ٹھیک کریں گے، یعنی سٹیپ 1 کی اگر ہم بات کریں، پہلے اپنے ماضی کو بھلائیں گے جو کچھ ہو چکا۔ دوسری بات، جو اس کی وجہ سے ہمارے مزاج میں یعنی خامیاں آ چکی ہیں یا جو کچھ ہم مٹانا چاہتے ہیں، استغفار کے ذریعے اور اپنی اصلاح کی کوششوں کے ذریعے اس کی اصلاح کریں گے اور اس کو مٹائیں گے، دوسرا سٹیپ۔ تیسرا سٹیپ ہمیں ان الفاظ سے یہ سمجھ آتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے، ان سے سیکھیں گے، اور ان کے ساتھ نشست و برخاست کر کے سیکھیں گے، ان سے مشاورت کریں گے۔
اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مشورہ کر لیں گے باقی تینوں چیزوں پر عمل کرنے کے بعد، مشورہ کرنے کے بعد، تو چوتھے سٹیپ پہ پھر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور منزل کو کیسے حاصل کرنا ہے، مقصد کو کس طرح اچیو کرنا ہے، اور کس طرح منزل تک پہنچنا ہے، کامیابی کیسے سمیٹنی ہے، یہ چوتھے لیول پہ آگے ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ اور جب ہم یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اب کرنا کیا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ، اس کے بعد جب ہم عزم کر لیں گے، جب ہم ارادہ کر لیں گے، جب ہم ڈٹ جائیں گے، جب ہم فیصلہ کر لیں گے، جب ہم ٹھان لیں گے، جب ہم اپنے فیصلے کو خود مان لیں گے، اس کے بعد پھر اس کا جو آخری سٹیپ آتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پہ توکل کریں، کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے پہلے سٹیپ سے چوتھے سٹیپ تک جو کر سکتے تھے آپ نے کر لیا۔ اور ٹھان لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایفرٹ اس میں لگنی چاہیے۔ اگر زبانی آپ کہتے ہیں کہ میں نے ٹھان لیا ہے، میں نے مان لیا ہے، میں نے عزم کر لیا ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں نے سوچ لیا ہے، میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر آپ زبانی یہ بات کرتے ہیں لیکن عملی طور پر آپ کا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا، اگر آپ کا عمل آپ کے اس یعنی کلیم کی، آپ کے اس یعنی باتوں کی، اس سٹیٹمنٹ کی گواہی نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عزم کرنے میں، آپ کا ارادہ کرنے میں، آپ کے ٹھاننے میں، آپ کے ماننے میں، آپ کے فیصلہ کرنے میں کمی ہے۔ اگر کمی نہ ہوتی تو آپ کے ایکشن سے نظر آتی، اور جب آپ نے یہ اپنی طرف سے سب کچھ کر لیا، اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کریں، کامیابی آپ کی یقینی ہے، کامیابی آپ کی یقینی ہے۔ اور جب آپ کی کامیابی یقینی ہے اور کامیاب لوگ اللہ کو ظاہر ہے پسند ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اور اللہ تعالیٰ توکل اور بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے ان چند الفاظ سے اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ارادہ کر لیں، ان چند الفاظ کو ہم ذہن میں رکھیں اور ان کو وقتاً فوقتاً ہم دہراتے رہیں، اپنے آپ کو میسیج دیتے رہیں، یاد دہانی کرواتے رہیں، تو مجھے یقین ہے کہ ہماری زندگی میں جو کامیابیاں جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ خود کھینچتی چلی آئیں گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت میسیج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔